حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شرط کے ساتھ کہ پھر میں دوبارہ دعا نہیں کروں گا۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے منظور ہے۔ بس آپ نے دعا فرمائی، اے خدا، اگر یہ اپنے قول میں سچا ہے تو اس کو ٹھیک کر دے۔ بادشاہ کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ جب بادشاہ نے یہ کرامت دیکھی تو اس نے آپ کا احترام کیا اور کہا کہ آپ آزاد ہیں، جہاں جانا چاہیں چلے جائیں، آپ کو اجازت ہے، لیکن ایک شرط ہے، میری ایک خواہش کا احترام کرنا ہوگا۔ آپ نے فرمایا، کون سی؟ اس نے کہا کہ میرے گھر میں ایک قبطی عورت ہے، میں اس کو آپ کی زوجہ کی خدمت کے لیے آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے منظور ہے۔ اس نے بی بی سارہ کو ایک کنیز دی جس کا نام ہاجرہ تھا، جو کہ بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں بنی۔ آپ وہاں سے روانہ ہوئے تو بادشاہ آپ کے احترام میں آپ کے پیچھے پیچھے چلا۔ خدا کی طرف سے وحی آئی کہ آپ رک جائیں اور بادشاہ کے آگے نہ چلیں۔ آپ نے اس کو آگے کیا اور خود پیچھے ہو گئے، کیونکہ وہ حاکم ہے اور زمین کے لیے ایک حاکم ہونا ضروری ہے، خواہ نیک ہو یا بد۔ آپ نے حاکم سے کہا کہ میرے خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں بادشاہ کو اپنے آگے رکھوں اور خود اس کے پیچھے چلوں۔ بادشاہ نے کہا، واقعتاً یہ حکم آپ کے رب نے دیا ہے؟ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں۔ بادشاہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا رب رحیم و کریم و حلیم ہے، اس نے مجھے آپ کے دین کی طرف رغبت دی ہے۔ پھر اس نے آپ کو محبت کے ساتھ الوداع کہا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام وہاں سے شام کے دور دراز علاقے بیت المقدس کی طرف چلے گئے اور حضرت لوط علیہ السلام کو شام میں ٹھہرایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں جب اولاد نہ ہوئی تو آپ نے جناب سارہ سے کہا کہ اگر مناسب سمجھو تو ہاجرہ کو میری زوجیت میں دے دو، ممکن ہے کہ اللہ ہمیں اس سے کوئی اولاد عطا کر دے۔ تو جناب سارہ نے حضرت ہاجرہ کو آپ کو فروخت کر دیا، جس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اے خدا، مجھے صالحین میں سے اولاد عطا فرما۔ چنانچہ ہم نے انہیں ایک حلیم اور بردبار بیٹے کی بشارت دی۔ پھر وہ جب آپ کے ساتھ کام کاج کی عمر کو پہنچا تو آپ نے کہا کہ اے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تمہاری اس میں کیا رائے ہے؟ اس نے کہا، بابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے اسے انجام دیں، اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ جب دونوں نے اپنے رب کے حکم کو تسلیم کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ماتھے کے بل لٹا دیا اور ہم نے آواز دی، اے ابراہیم، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا اور ہم احسان کرنے والوں کو یوں ہی جزا دیتے ہیں۔ یہ یقیناً ایک نمایاں امتحان تھا اور ہم نے ایک عظیم قربانی سے اس کا فدیہ دے دیا اور اس کا تذکرہ آخری دور تک باقی رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو، ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو جناب اسحاق کی بشارت دی کہ وہ صالحین میں سے نبی ہوں گے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکات کو نازل کیا، اور ہم ان دونوں کی اولاد میں نیکی کرنے والوں کو قرار دیتے ہیں اور ان کو بھی جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کی کہ زمین کو آپ کا سطر دیکھنے سے شرم آتی ہے اور اس نے مجھ سے شکایت کی ہے، لہٰذا اپنے سطر اور زمین کے درمیان ایک حجاب قرار دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک زیر جامہ یعنی انڈر گارمنٹ تیار کیا جو آپ کے زانوؤں تک تھا۔ امیر المومنین مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گزر انقیہ میں ہوا، جو نجف اشرف کے پہلو میں ہے۔ اس شہر میں ہر شب زلزلہ آتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رات بھر وہاں قیام کیا تو زلزلہ نہ آیا۔ اس شہر کے رہنے والوں کو تعجب ہوا اور کہا کہ کیا سبب ہے کہ ہمارے شہر میں آج زلزلہ نہیں آیا؟ لوگوں نے کہا کہ کل رات ایک بزرگ ہمارے شہر میں آیا ہے، اس کا ایک لڑکا اس کے ساتھ ہے۔ یہ معلوم کر کے لوگ حضرت کے پاس آئے اور کہا کہ ہر رات ہمارے شہر میں زلزلہ آتا تھا، اس رات جب آپ ہمارے شہر میں داخل ہوئے زلزلہ نہیں آیا، آج رات بھی قیام فرمائیں تاکہ ہم اچھی طرح سمجھ لیں۔ جب دوسری رات بھی زلزلہ نہ آیا تو شہر کے لوگ آپ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ ہمارے شہر میں قیام رکھیے، آپ جو چاہیں گے ہم سے خدمت لیں، ہم حاضر ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس شہر میں تو نہیں رہوں گا، لیکن اس صحرائے نجف کو
جو تمہارے شہر کے پیچھے ہے میرے ہاتھ فروخت کر دو، پھر تمہارے شہر میں زلزلہ نہیں آئے گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے یوں ہی آپ کو بخشا، ہم آپ سے اس کی کوئی قیمت لینا نہیں چاہتے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو قیمت دے کر ہی لوں گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ جو چاہے دے دیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 گوسفند یعنی 7 دمبے اور 4 دراز گوش یعنی 4 گدھے اس زمین کے عوض میں دیے اور اس زمین کو ان سے خرید فرمایا۔ اس سبب سے اس کو انقیہ کہتے ہیں، کیونکہ زبان نبطی میں انقیہ کے معنی گوسفند کے ہیں۔ آپ کے فرزند نے کہا کہ اے خلیل الرحمن، آپ اس زمین کو کیا کریں گے جس میں نہ زراعت کی جا سکتی ہے نہ حیوانات چرائے جا سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 70,000 انبیاء کو اس صحرا سے محشور فرمائے گا، یعنی 70,000 انبیاء اس صحرا سے روز حشر اٹھیں گے جو بے حساب بہشت میں داخل ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک کثیر جماعت کی شفاعت کرے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اول 2 اشخاص جنہوں نے روئے زمین پر ایک دوسرے سے ہاتھ ملائے وہ حضرت ذوالقرنین اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھے کہ دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملانے کے بعد ہاتھ ملانے کی رسم کا آغاز کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگ عمالقہ کے لیے مسجد سہلہ سے یمن گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شام میں نزول فرمایا تو خدا نے بی بی ہاجرہ سے حضرت اسماعیل کو پیدا فرمایا۔ جب حضرت ہاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو بی بی سارہ کو شدید غم ہوا۔ پھر وہ ہاجرہ کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے لگیں۔ اس سبب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام غمگین رہتے تھے۔ خدا نے حکم دیا کہ اسماعیل اور ہاجرہ کو سارہ سے الگ کر دو، انہیں میرے حرم کی جانب لے جاؤ۔ اس جگہ کو میں نے جائے امن قرار دیا ہے کہ جو شخص اس میں داخل ہوگا وہ بے خوف رہے گا، اور وہ زمین کا وہ قطعہ ہے جس کو میں نے سب سے پہلے خلق کیا، وہ مکہ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام ان کے لیے براق لائے، اس پر بی بی ہاجرہ، حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سوار ہو کر مکے کی جانب روانہ ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس جگہ درخت و نخلستان دیکھتے دریافت کرتے کہ اے جبرائیل، کیا یہی وہ جگہ ہے؟ جبرائیل کہتے کہ نہیں، وہ اور آگے بڑھ جاتے یہاں تک کہ مکہ پہنچے۔ جبرائیل نے ان کو مقام حرم پر اتارا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بی بی سارہ نے حلف لیا تھا کہ سواری سے نہ اتریں گے جب تک کہ ان کے پاس واپس نہ آ جائیں۔ جہاں بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اتارا وہاں ایک درخت تھا۔ بی بی ہاجرہ نے اس جگہ ایک بساط بچھا دی اور اس درخت کے سائے میں اپنے بیٹے کے ساتھ ٹھہر گئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس ہونے لگے تو بی بی ہاجرہ نے پوچھا کہ ہم کو اس بے آب و گیا میدان میں کس کے سہارے چھوڑے جاتے ہیں جہاں کوئی مونس و غمخوار نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے سہارے چھوڑتا ہوں جس نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم ان کو اس جگہ پہنچا دو۔ یہ کہہ کر واپس روانہ ہو گئے۔ جب ایک پہاڑ پر پہنچے جو ذی طویٰ میں ہے، مڑ کر دیکھا اور کہا کہ خداوندہ، میں اپنے فرزند کو اس وادی میں جہاں پانی نہیں، سبزے کا کوئی درخت نہیں، تیرے خانہ محترم کے نزدیک آباد کر کے جا رہا ہوں، اس لیے کہ وہ نماز قائم کریں، اور اس لیے تو کچھ لوگوں کے دلوں کو پھیر دے کہ وہ ان کی طرف مائل ہو جائیں۔ یہ کہہ کر روانہ ہوئے۔ جب سورج بلند ہوا اور حضرت اسماعیل پیاسے ہوئے تو بی بی بے قرار ہوئیں، کوہ صفا و مروہ کے پاس گئیں اور فریاد کی کہ کیا اس وادی میں کوئی ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ کوہ صفا پر گئیں، وہاں سے مروہ کی جانب سراب نظر آیا، سمجھی کہ پانی ہے، وہاں سے مروہ کی جانب گئیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، بے چین ہو کر وہاں سے دوڑیں اور اس مقام پر پہنچیں جہاں سے اسماعیل علیہ السلام نظر آنے لگے۔ اسی طرح 7 مرتبہ صفا و مروہ کے درمیان دوڑیں۔ 7ویں پھیرے میں جب مروہ پر پہنچیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیروں کے نیچے سے جاری پانی کو دیکھا۔ جناب ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس دوڑ کر آئیں، پانی کے چاروں طرف ریت جمع کی تاکہ بہہ نہ جائے، اور کہا زم زم یعنی ٹھہر ٹھہر۔ اسی سبب سے اس کا نام زمزم ہوا۔ جب مکے میں پانی ظاہر ہوا تو پرندے اترنے لگے،
قبیلہ جرہم پانی ظاہر ہونے پر اس مقام پر آیا۔ وہاں ایک عورت اور بچے کو درخت کے نیچے مقیم دیکھا۔ پوچھا کون ہو اور تمہارا اس بچے کا کیا معاملہ ہے؟ فرمایا ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے کی ماں ہوں، یہ ان کا بیٹا ہے۔ خدا نے ان کو حکم دیا کہ ہم کو اس جگہ چھوڑ جائیں۔ انہوں نے وہاں آباد ہونے کی اجازت مانگی۔ تیسرے روز حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو دیکھنے کے واسطے آئے۔ جناب ہاجرہ نے کہا کہ اے خلیل خدا، یہاں سے قریب جرہم کے کچھ لوگ ہیں، وہ ہمارے ساتھ رہنے کی اجازت مانگتے ہیں، کیا آپ ان کو اجازت دیتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی تو وہ لوگ ان کے نزدیک مقیم ہو گئے۔ تیسری مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو ملنے آئے تو ان کے چاروں طرف لوگوں کی کثرت اور آبادی دیکھ کر خوش ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو قبیلہ جرہم کے ہر شخص نے ایک ایک دو دو گوسفند ان کو دیے، یہاں تک کہ ان کے پاس بہت سے گلے جمع ہو گئے، یہاں تک کہ سن بلوغ کو پہنچے۔ اس وقت خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ انہوں نے عرض کی کہ کس مقام پر تعمیر کریں؟ فرمایا اس زمین پر جہاں میں نے ایک قبہ آدم علیہ السلام کے لیے بھیجا تھا۔ جب وہ نصب ہوا تو تمام حرم روشن ہو گیا، وہ طوفان نوح میں آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ پھر خدا نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے خانہ کعبہ کی جگہ پر خط کھینچا۔ خدا نے خانہ کعبہ کی بنیادوں کو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہشت سے زمین پر بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا۔ حضرت اسماعیل ذی طوا سے پتھر لاتے۔ جب 9 ہاتھ دیواریں بلند ہو چکیں تو خدا نے ان کو حجر اسود کا پتہ بتایا، جو کہ کوہ ابو قبیس میں پوشیدہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو وہاں سے نکالا اور اس مقام پر نصب کیا جہاں یہ آج موجود ہے، اور کعبے کے لیے دروازے کھولے، ایک مشرق کی جانب، دوسرا مغرب کی جانب، جس کو مستجار کہتے ہیں۔ پھر کعبے کے اوپر لکڑیاں لگائیں اور اس پر گھاس پھیلا دی، اور بی بی ہاجرہ کی چادر خانہ کعبہ کے گرد لٹکا دی اور کعبہ کے اندر رہنے لگے۔ پھر خدا نے دونوں کو حکم دیا کہ کنواں کھودیں۔ جبرائیل علیہ السلام 8ویں ذی الحج کو نازل ہوئے اور کہا کہ اے ابراہیم اٹھیے اور پانی مہیا کیجیے، کیونکہ اس زمانے میں منی اور عرفات میں پانی نہ تھا۔ 8ویں ذی الحج کو اسی لیے یوم ترویہ کہتے ہیں، کیونکہ ترویہ کے معنی سیرابی کے ہیں۔ پھر آپ میدان منی میں آئے۔ آپ نے منی میں رات بسر کی۔ جب صبح ہوئی تو آپ میدان عرفات کی طرف چلے۔ میدان عرفات میں پہنچنے سے قبل حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مقام نمرہ پر آپ کے لیے خیمہ لگایا اور وہاں سفید پتھروں کی مسجد بنائی، جسے مسجد نمرہ کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مسجد میں داخل ہوئے، وہاں نماز ظہر و عصر کو ملا کر پڑھا۔ عرفات میں پہنچ کر جبرائیل نے کہا کہ اے ابراہیم، یہ عرفات ہے، اس میں مناسک کی معرفت حاصل کرو اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرو۔ اس کے بعد آپ مزدلفہ کی طرف بڑھے۔ اس کا نام مزدلفہ اسی لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس کی طرف بڑھا گیا ہے۔ پھر آپ کو مشعر الحرام میں قیام کروایا گیا۔ اسی مقام پر آپ کو قربانی کا حکم ملا۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، جبکہ آپ کو اپنے بیٹے سے بہت محبت تھی۔ آپ اس کو اپنی نگاہوں سے دور نہیں ہونے دیتے تھے۔ جب صبح ہوئی تو آپ مشعر الحرام سے منی کی طرف جانے لگے، اور آپ نے بی بی ہاجرہ سے کہا کہ تم بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے جاؤ، میں اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ یہاں رک جاتا ہوں۔ آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ چھری اور گدھا لے آؤ تاکہ ہم قربان گاہ تک چلے جائیں، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ چھری کے ذریعے بیٹے کو ذبح کریں، اور گدھے پر رکھ کر لے آئیں تاکہ اس کو غسل و کفن دے کر دفن کر دیں۔ اسماعیل علیہ السلام چھری اور گدھا لے کر حاضر ہوئے اور پوچھا کہ بابا، قربان گاہ کہاں ہے اور قربانی کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرا رب جانتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ اے بیٹے، خدا کی قسم، وہ قربانی تم ہو۔ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں ذبح کروں، تمہاری کیا رائے ہے؟ اس جوان نے کہا کہ بابا جان، جو آپ کو حکم ملا ہے آپ اسے انجام دیں، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کا ارادہ کر لیا تو بیٹے نے کہا کہ بابا جان، آپ میرے چہرے کو ڈھانپ دیں اور مجھے مضبوطی سے باندھ لیں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، ذبح کرنا اور باندھنا یہ دونوں کام مشکل ہیں۔ پھر آپ نے اپنے گدھے کا پالان اتارا اور اس کو زمین پر بچھایا، اس کے اوپر جوان بیٹے کو منہ کے بل لٹا دیا، چھری ہاتھ میں پکڑی اور جوان کی گردن پر رکھ دی۔ اسی وقت شیطان ایک بزرگ کی صورت میں سامنے آ گیا اور پوچھا، اس جوان کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، سبحان اللہ، وہ بچہ جس نے چشم زدن کے لیے بھی خدا کی نافرمانی نہیں کی، آپ اس کو ذبح کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ ابلیس نے کہا کہ یہ حکم خدا کے نہیں بلکہ شیطان نے آپ کو خواب میں دیا ہے اس کو ذبح کریں۔